یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کا ہمیں ذریعہ اس وقت بتا دیا تھا کہ قیامت تک آنے والی ہر صدی کے اندر جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے وہ قرآن کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھے اور اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر جو خطبہ دیا تھا، تاریخ کامل کی جلد نمبر 3 کے اندر، بڑی مستند کتاب ہے یہ تاریخ کامل امام ابن اسیر کی، انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے سامنے گئے، اس وقت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے فرمایا ہے لوگوں کیا تمہیں وہ مشہور حدیث یاد نہیں ہے؟ لوگ متوجہ ہو گئے کون سی مشہور حدیث؟ فرمایا وہ مشہور حدیث کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں، یعنی میرے اور میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، وقرۃ عین اہل السنہ، اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ ہمارا نام اہل سنت کوئی آج کی صدی کے اندر نہیں رکھا گیا، وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام انگریز سے رجسٹرڈ کروائے تھے، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہم نے اپنا یہ نام انگریز سے رجسٹرڈ کروایا۔ ہمارا یہ نام اہل سنت یہ بریلی شریف کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہوا، یہ اجمیر شریف میں رجسٹرڈ نہیں ہوا، اس کو حضرت مجدد الفسانی نے بیان نہیں کیا، اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مرفوع ہے، حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے جس کے اندر راوی براہ راست حضور سے بات سنتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، درمیان میں یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں حضور نے براہ راست ہم دونوں بھائیوں سے فرمایا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسنین کریمین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت کی نشانی بھی بیان کر دی، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ اہل سنت کون ہوں گے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر آ جائیں گے لیکن دل کے اندر حسنین کریمین کی محبت نہیں ہوگی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہونے کی پہچانیں بیان کر دی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر یہ سرٹیفکیٹ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ سنی وہ ہوتا ہے جس کا دل چیرو، ایک حصے پر امام حسن کا نام ہوتا ہے، دوسرے حصے پر امام حسین کا نام ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ایک طبقہ ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ، ان کا بڑا پیار ہے جی اہل بیت کے ساتھ، وہ جتنا پیار کرتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہیں، جتنا سنی پیار کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ سنی پیار کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ وہاں پر تو پیار کا یہ عالم ہے، جس طبقے کو تم کہتے ہو وہ بڑا پیار کرتا ہے، وہ طبقہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، ان کے دلوں کے اندر امام حسن کا بغض ہے۔ ان کی کتابیں اٹھاؤ، کیا سلوک کیا تھا انہوں نے امام حسن سے جب حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے سلوک کی تھی؟ اٹھاؤ کتابیں، انہوں نے کیا امام حسن کے لیے مسلح کھینچا گیا تھا، معاذ اللہ آپ کو تماچے ماریں گے۔ آج کس منہ سے اہل بیت کی محبت کا نام لیتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ ان کی جتنی مجلسیں اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی امام حسن کے نام پر یہ مجلس نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ دل کے اندر بغض ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سلوک کیوں کی تھی؟ ورنہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جلوس نکلتے ہیں، گھوڑے نکلتے ہیں، تو چاہیے امام حسن کے ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، زہر دیا گیا ہے ان کو، چاہیے کوئی پیالہ اٹھایا جائے اور اس کا بھی جلوس نکالا جائے، کیوں نہیں نکالا جاتا؟ کیوں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے امام حسن کا۔ اور دوسری طرف ایک وہ گروہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ان دلوں کے اندر بھی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، لہذا دونوں طرف سے میانہ روی نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، افراط و تفریط ہے۔ ایک وہ ہے جو امام حسن سے بغض رکھتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باغی لکھا ہے۔ یہ اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے، ان کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا دامن ہے۔ شریف کے اندر
یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اگر میرا یہ بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا گیا ہے، لہذا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو جوان ہونے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اب پچھلے ادوار کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب ایک نبی جاتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، باپ نبی ہے اس کا وصال ہوا، پیچھے بیٹا نبی بن گیا، لوگوں کے لیے فیضان نبوت کا تسلسل جاری رہتا تھا۔ وہ جو نبوت کا فیضان ہے اس کا سلسلہ آگے نسل در نسل جاری رہتا تھا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ فیضان نبوت کو باقی بھی رکھنا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے نبوت کی صورت کے اندر، اب اس کو ولایت کی صورت کے اندر باقی رکھنا ہے، کیونکہ اب قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آئے گا، تو پھر لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی، لوگوں کو گمراہی سے کیسے بچایا جائے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فیضان ولایت کا سلسلہ جاری کیا اس امت کے اندر، اور وہ فیضان ولایت کا سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟ وہ چلا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو ذریت چلتی تھی، جو ان کی نسل چلتی تھی، وہ ان کے بیٹوں سے چلتی تھی، میری ذریت اور میری نسل پاک جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلے گی۔ تو اس فیضان نبوت کا جو عکس ہے وہ جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب وہ ولایت کا سلسلہ اور ولایت کا فیضان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو منتقل ہوا ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر ہوا ہے۔ یہ عکس ہے جمال مصطفیٰ کا اور یہ پرتو ہے فیضان مصطفیٰ کا۔ اگر کسی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال کو اور کمال کو دیکھنا ہو وہ جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے۔ یہ عکس ہے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صرف باطنی لحاظ سے نہیں بلکہ ظاہری لحاظ سے بھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی روایت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے کے بارے میں کہ میرا بڑا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سر سے لے کے سینہ مبارک تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور میرا چھوٹا بیٹا جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا یہ بیٹا سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد جب حضور کا وصال ہو گیا حضور بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کبھی صحابہ کرام کے دلوں میں یہ آرزو مچلتی تھی کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے اقدس کو دیکھیں، تو جب پیاس بڑھ جاتی تھی، تشنگی بڑھ جاتی تھی، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں بھائیوں کو آپس میں اکٹھا کھڑا کر کے دیکھ لیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نظر آ جاتا تھا، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس سے لے کر سینہ اقدس تک حضور کے مشابہ تھے،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ اقدس سے لے کے پاؤں مبارک تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا تھا کہ میرا حلم اور میری بردباری جو ہے، میرا حلم اور میری بردباری یہ تیرے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی ہے، اور میری شجاعت اور میری بہادری تیرے دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی ہے۔ میرا علم اور میری بردباری امام حسن کو ملی، اور میری شجاعت اور میری بہادری یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ اب آپ اس حدیث پاک پر ذرا غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ ان کی ان صفات کو بیان کیا ہے۔ حلم جو ہے بردباری، برداشت، یہ سینے کی کیفیت ہے اور سینے کی صفت ہے۔ حلم جو ہوتا ہے، بردباری، برداشت، یہ سینے کی صفت ہے، اور شجاعت اور بہادری جو ہے یہ قدم کی صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا بہادر ہے، بڑی استقامت ہے اس کے اندر، یہ ثابت قدم رہتا ہے ہر مشکل کے اندر۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بہادر ہے، اس کے اندر استقامت ہے، تو یہ استقامت اور بہادری اور شجاعت یہ قدم کی صفت ہے، اور حلم اور بردباری جو ہے یہ سینے کی صفت ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن سر سے لے کے سینہ اقدس تک حضور کے مشابہ تھے، یعنی صرف ظاہری طور پر نہیں کہ ظاہری طور پر بھی حضور کے مشابہ تھے، باطنی لحاظ سے بھی حضور کے مشابہ تھے کہ ان کا سینہ اقدس کی جو صفات ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کی صفات کی حامل تھی۔ جس طرح کا حلم اور جس طرح کی بردباری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے اندر تھی، حضور نے خود فرمایا وہ حلم اور وہ بردباری میرے بیٹے حسن کو عطا کی گئی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ اقدس سے لے کے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، تو فرمایا میری شجاعت اور میری بہادری حسین کو دی گئی ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ حضور کی صفات کا جو مظہر ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ظاہری طور پر بھی حضور کے مشابہ ہیں۔ امام حسن سر مبارک سے لے کے سینہ اقدس تک حضور کے مشابہ ہیں، اور حضور کا حلم اور حضور کی بردباری اور حضور کی جو برداشت ہے وہ امام حسن کو ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہے کہ اپنے قاتل کا نام بتا دیں، اپنے قاتل کا نام بتا دیں کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے، لیکن وہ فیضان نبوت کا فیضان اتنا ملا ہے امام حسن کو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کا پیالہ پی لیا ہے لیکن اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا ہے۔ اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو میری شجاعت دی گئی ہے، میدان کربلا کے اندر 72 ساتھی شہید کروا دیے ہیں، بچے شہید کروا دیے ہیں، اور خود اپنا سر کٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھ گیا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے مبارک کے اندر کسی قسم کی کوئی لغزش واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اصل میں فیضان تھا نبوت کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر ان دونوں بھائیوں کے حصے کے اندر آیا ہے کہ یہ ظاہری لحاظ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے جسمانی لحاظ سے، اور باطنی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی یہ دونوں بھائی امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا، اور ان کے ساتھ بغض کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بغض قرار دیا، یعنی جن ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہما احبانی، جس نے میرے ان دونوں نواسوں کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، ان کی محبت میری محبت ہے۔ ومن احبنی احبہ اللہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی کے ساتھ کڑی ملا دی
کہ جس نے ان دو کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور جو اللہ کے ساتھ پیار کرے گا، جو اللہ کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُ مَا أَبْغَضَنِي، جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللَّهُ، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ ان کی محبت جنت میں جانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کہیں ان کی محبت کے اندر کمی آ گئی، کسی نے ان کی محبت میں ڈنڈی مار دی، تو پھر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے دل کے اندر ان دونوں کا بغض ہے تو فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ فقط ان کا بغض ہے، گویا اس نے میری ذات کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھے گا ادخلہ النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور پھر ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بڑے محبوب صحابی ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے کہ ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو غالباً سردی کا موسم تھا تو حضور نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ کے وجود مبارک پر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ چادر کے اندر کوئی چیز ہے۔ کہتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور جب میں جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر کے اندر کیا ہے، یہ آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے ان کو اپنی گود کے اندر لیا ہوا ہے اور فرمایا اے اسامہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں۔ اور ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی حضرت اسامہ کے سامنے کہ اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، جو ان کے ساتھ محبت کرے اللہ تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما، تو جو یہ چاہتا ہے میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرے تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اسے پیار کرنا ہوگا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بیان کر دی کہ اللہ جو ان کے ساتھ پیار کرے میں بھی ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ پیار فرما، اور جو کوئی ان کے ساتھ پیار کرے تو اس کے ساتھ بھی پیار فرما۔ تو لہٰذا جو امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو قیامت تک جہاں پر امت جن راستوں سے گمراہ ہو سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے راستوں کی نشاندہی فرما دی، اور جن چیزوں کی امت کو قیامت تک ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، ان کے ساتھ پیوست رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت یافتہ رہو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا کہ میرے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہے، اب ہدایت کا سلسلہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، یہیں سے آئے گا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن راستوں سے گمراہی آ سکتی تھی وہ سارے راستے بند کر دیے، اور جن چیزوں کی امت کو ضرورت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان کر دی
کہ ان چیزوں کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ویسے تو ایک یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے امت کے اوپر، خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں دنیا کے اندر ہوں، اس کے اندر بھی تمہارے لیے بہتری ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تمہیں سکھاتا ہوں، اللہ کا دین سکھاتا ہوں، اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور جب میں مزار اقدس کے اندر چلا جاؤں گا، اس کے اندر بھی تمہاری بہتری ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات کے اندر تو بہتری ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جب مزار اقدس کے اندر چلے جائیں گے تب بہتری کیسے ہوگی؟ فرمایا تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے، جو نیک عمل کرے گا، جو میرا امتی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ اسی زمانے کا، نہیں، قیامت تک آنے والا جو بھی امتی جو بھی نیک عمل کرے گا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے وہ عمل جو ہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ فرمایا میں اپنے امتی کا اچھا عمل دیکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کسی امتی کا برا عمل دیکھوں گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے اس امت کے اوپر، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی امت کو ضرورت تھی ان کو کھول کر بیان کر دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو بہت باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہم الاعظم الاخر، ان میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ہر ایک کی شان نرالی ہے۔ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہو، اور یہ نہیں ہے کہ ایک کی شان ہو اور دوسرے کی شان نہ ہو، نہیں، فرمایا دونوں ہی بڑی شان والی ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عترتہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ ایک اللہ کا کتاب ہے یعنی قرآن کریم ہے، اور دوسری کیا ہے؟ میری اہل بیت ہے۔ فرمایا اگر ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، ان کے ساتھ جڑ کے رہو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو بڑی شخصیات ہیں ان کے اندر دڑے بندی ہو جاتی ہے، مثلا ایک پیر کے دو صاحبزادے ہیں، وہ دونوں گدی نشین ہو گئے، تو اب ایک کے مرید دوسرے کی طرف نہیں جاتے، دوسرے کے پہلے کی طرف نہیں آتے، دڑے بندی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر دڑے بندی نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا رستہ اور ہو جائے اور اہل بیت کا رستہ اور ہو جائے، نہیں، قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ایک راستے پر رہیں گے۔ تو جب یہ ایک راستے پر رہیں گے، ان کے اندر دڑے بندی نہیں ہوگی، تو جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے اندر پھر دڑے بندی ہو سکتی ہے؟ نہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے اندر پھر دڑے بندی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، ان کے اندر آپس میں تضاد نہیں آئے گا، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس میدان محشر میں حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ ان دونوں کے اندر دڑے بندی نہیں ہو سکتی۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دو باری چیزیں ہیں، ایک میری اہل بیت ہے، دوسرا اللہ کی کتاب ہے، ان دونوں کے اندر آپس میں کبھی بھی دڑے بندی نہیں ہوگی، اور جو ان کے ماننے والے ہیں پھر ان کے اندر بھی دڑے بندی نہیں ہوگی۔ تو پھر ذہن کے اندر سوال ہی آتا ہے کہ پھر امت کے اندر دڑے بندی کیوں ہو گئی؟ امت کے اندر دڑے بندی کیوں ہو گئی؟ کیوں فرقے بن گئے؟ اس لیے کچھ لوگوں نے فقط اہل بیت کا دامن پکڑ لیا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، یہاں تک معاذ اللہ ان کے علماء نے اپنی کتابوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ قرآن تو معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر تو تحریف ہو چکی ہے۔ باقاعدہ ان کی کتابیں اس گروہ کی اس موضوع کے اوپر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن معاذ اللہ اصلی نہیں ہے، حالانکہ قرآن خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
رب ذوالجلال فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ پھر مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ جنہوں نے اس قرآن کو بدلا ہے، اس کے اندر تحریف کی ہے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ کیونکہ اللہ تو فرما رہا ہے میں اس کے اندر ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہونے دوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو لہٰذا اگر حفاظت نہیں ہو سکی، اس کے اندر تبدیلی ہو گئی، اس کے سپارے کم ہو گئے معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ کام کرنے والے تھے معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گئے، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ کتنا کفریہ عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا ایک گروہ نے فقط اہل بیت کا دامن پکڑا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور ان کے برعکس ایک گروہ نے فقط قرآن کا دامن پکڑا اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ ہمیں کسی کو الزام نہیں دے رہے، آپ ان کی محافل دیکھ رہے ہیں، آج جی فلاں جگہ درس قرآن ہوگا، یہ فہم قرآن کورس ہوگا، ان کے جتنے بھی پروگرام ہوں گے فقط قرآن کے نام پر تو ہوں گے، کبھی اہل بیت کے نام پر نہیں ہوں گے۔ یہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اب یہاں تک کہ یہ محرم الحرام ہے، آپ ان کی مساجد کے اندر چلے جائیں، کبھی ان کے خطباء اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کبھی ان کی مساجد کے اندر ان دنوں کے اندر بھی آپ کو اہل بیت کی محبت کے پروگرام نظر نہیں آئیں گے۔ تو ایک گروہ نے فقط قرآن کا دامن پکڑا، دوسرے نے فقط اہل بیت کا دامن پکڑا، یہ بھی گمراہ وہ بھی گمراہ۔ اے اہل سنت تمہیں مبارک ہو، خدا کی قسم ہے تمہارے ایک ہاتھ کے اندر قرآن کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر حضور کی اہل بیت کا دامن ہے۔